صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارا جو سبق تھا وہ حیض و نفاس کی بحث کے متعلق چل رہا تھا۔ تو کل ہم نے کچھ حیض و نفاس کے احکامات سنے تھے، ٹھیک ہے۔ حیض کی تعریف بھی سنی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، حیض کہتے کسے ہیں۔ اسی طرح ہم نے نفاس کی بھی تعریف سنی تھی، اور اسی طرح ہم نے استحاضہ کی بھی تعریف سنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو مدت ہے حیض کی، کم سے کم مدت، اوسط مدت اور اکثر مدت اس کی کتنی ہے۔ اسی طرح نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت اور کم سے کم مدت نفاس کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے سنا تھا۔ اور جو استحاضہ کا خون ہے یہ ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حالت حیض میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عورت نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، نہ روزے رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ہاں، روزوں کی وہ بعد میں قضا کرے گی اور نماز کی وہ قضا نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ آج کے سبق کی پہلی بات بھی یہی ہے۔ اور یوں ہی پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب عورت اس پیریڈ کے اندر ہو، ٹھیک ہے، ماہواری کے جو ایام ہیں ان کے اندر ہو، تو وہ نہ قرآن شریف کو چھو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ آگے پڑھا سکتی ہے۔ اگر وہ پڑھاتی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھائے گی، ٹھیک ہے، روانگی کے ساتھ، جس طرح یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح وہ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی پھر حیض آنے کی حکمت، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کل بیان کی تھی کہ حیض آتا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی پوری میں نے وضاحت کی تھی۔ یوں ہی پھر قرآن شریف کے اندر بھی حیض کے حوالہ سے جو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ٹھیک ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ آیت مبارکہ بھی حیض کے متعلق آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی ہم نے یہ بھی کل ڈسکس کیا تھا کہ حالت حیض کے اندر جو مرد ہے وہ اپنی خاتون کے پاس فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جماع کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ اس حالت کے اندر عورت سے وطی کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور طلباء کرام، ایک بات شاید کل میں نے ڈسکس کی تھی یا نہیں، تو آج سن لیں کہ اگر کوئی اس بات کو حلال سمجھ کر عورت کے ساتھ کرتا ہے، جمع کرتا ہے حالت حیض کے اندر، حالانکہ ہے حکم کیا ہے کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی اگر حلال سمجھ کر اگر جمع کرتا ہے حالت حیض کے اندر، تو ایسا شخص دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ایسے حکم قطعی کی نفی کی ہے کہ جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، دلائل ظنیہ سے ثابت نہیں ہے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اگر اس شخص نے اس کو حلال سمجھ کر یہ کام کیا تو ایسا شخص دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر حلال سمجھ کر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر یوں ہی کر لیا تو سخت گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، سخت گناہ گار ہوگا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ عدم علم یعنی علم کا نہ ہونا یہ عذر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے یہ معاملہ کر دیا، اس صورت کے اندر بھی وہ کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور سخت شدید گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر توبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لازمی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو اب دو دو سزاؤں کا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ یوں کہ ایک تو اس نے علم کیوں نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ نکاح کر رہا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بندہ جس کام کے اندر بھی ہو اس کے احکامات کو سیکھنا لازم ہوتا ہے، یعنی تجارت کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے جو مسائل ہیں اس بندے کو آنا لازمی ہوتے ہیں، تاکہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے ان احکامات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کا معاملہ بھی یہی ہے، نکاح کے مسائل بھی آنے چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس نے علم حاصل نہیں کیا، ایک اس پر اس کو یعنی کہ گناہ گار ہوگا، اور دوسرا جو اس نے وہ حرام کام کیا ہے
اس پر اس کو ڈبل ڈبل، یعنی کہ اس کو سزا کا وہ حقدار ہوگا، ٹھیک ہے، ڈبل ڈبل اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ کچھ باتیں عزیز طلباء کرام تقریباً کل کے سبق کے اندر ڈسکس ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اور کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہی سبق ہے، ٹھیک ہے، یہ آج فصل ختم ہو جائے گی، کل سے آگے ایک نیا جو باب ہے، ٹھیک ہے، وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج اس کو ہم ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دون الصلاۃ۔ اچھا، تو مصنف علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حائضہ خاتون ہے اور جو نفاس والی عورت ہے وہ روزوں کی قضا کرے گی، نہ کہ نماز کی، ٹھیک ہے، دون الصلاۃ، نہ کہ نماز کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر طلباء کرام ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ روزوں کی اگر وہ قضا کر رہی ہے تو نماز کی وہ قضا کیوں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بھائی روزے بھی فرض ہیں تو فرض کی وہ روزے فرض ہیں تو وہ فرض روزوں کی قضا کرے گی، مگر نماز بھی تو فرض ہے بھائی، ٹھیک ہے، نماز کی معافی کیوں دے دی ان ایام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں طلباء کرام، اس میں جو علماء نے حکمت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز کیوں نہیں قضا ہونے کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عورت ایک بہت بڑے حرج کے اندر پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں طلباء کرام کہ اگر 10 دن ہیں، ٹھیک ہے، وہ 10 دن نماز نہیں پڑھتی، اب اس کے بعد جب وہ پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جب قضا کرنے بیٹھے گی تو وہ اب یعنی ہر مہینے اس کے لیے اتنی زیادہ نمازیں قضا کرنا اس کے اوپر ایک مشقت پڑ جائے گی، آزمائش میں وہ خاتون آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حرج کو دور کرنے کے لیے، اس مشقت سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے عورت پر آسانی کی ہے کہ روزے تو چونکہ دیکھیں بار بار تو نہیں آتے، ٹھیک ہے، رمضان شریف میں ایک ہی مرتبہ فرض روزے آتے ہیں اور وہ بھی 30 روزے ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ادا کرنے کے اندر، ان کی قضا کرنے کے اندر اتنا بڑا حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا نمازوں کو قضا کرنے کے اندر حرج لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر روزوں کے معاملات اگر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ قضا بعد میں کرے گی، مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی علماء کرام نے حکمت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے طلباء کرام؟ جی استاد محترم، سمجھ آ گئی۔ جی استاد محترم۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا، یوں ہی آگے کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت کے اندر، یعنی جب بندہ جنبی ہو، ٹھیک ہے، اس نے ناپاک ہو بندہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر غسل لازم ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاء، ان کہ حالت جنابت کے اندر بندے پر 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 5 کام ایسے ہیں کہ بندہ جب جنبی ہو، ٹھیک ہے، ناپاک ہو، اس کے اوپر غسل لازم ہو تو وہ 5 کام نہیں کرے گا۔ کون کون سے؟ الصلاۃ وقراءۃ آیۃ من القرآن ومسها الا بغلاف ودخول مسجد والطواف۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنبی ہے، ٹھیک ہے، ناپاک ہے، وہ 5 چیزوں سے بچے گا، 5 چیزیں اس پر حرام ہیں۔ کون کون سی؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، اور قرآن میں سے کسی آیت کی تلاوت بھی وہ نہیں کر سکتا، اور قرآن شریف کو چھو بھی نہیں سکتا مگر غلاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر غلاف کے ساتھ۔ اب غلاف بھی ایسا ہونا چاہیے، کل بھی اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ جو قرآن شریف سے جدا ہو سکتا ہو اس کو غلاف تعبیر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن شریف کے ساتھ اتنا متصل ہے کہ وہ جدا اس سے نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں ایسے غلاف کے ساتھ پھر قرآن شریف کو چھونا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد میں بندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا جنابت کی حالت کے اندر، اور بندہ طواف کعبہ کرنے کے لیے بھی عین مطاف کے اندر طواف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ جب جنبی ہو تو یہ 5 کام حالت جنابت کے اندر بندہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا طلباء کرام، یہاں پر ایک اور بات ہے، حضور جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شارع سے کیا مراد؟ کہ شریعت کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اختیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے اندر بھی جیسا چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، یعنی جس چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حلال فرمانا چاہیں سرکار حلال بھی فرما سکتے ہیں، اور جس چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرام فرمانا چاہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار فرمایا دیا ہے کہ آپ حرام بھی شریعت میں سے کسی چیز کو ٹھہرا سکتے ہیں اور حرام بھی ٹھہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ کسی چیز کو خاص کر دیں اور کسی کو کسی کے ساتھ خاص کر دیں، ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نوازشات فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری جو ہیں برکات ہیں اور سارے کے سارے اذن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کرنے پر کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اب دخول مسجد، جب بندہ ناپاکی کی حالت کے اندر ہو، غسل لازم ہو اس پر، تو بندہ مسجد میں کوئی بھی نہیں جا سکتا، مگر چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے شارع ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت کے اندر بھی مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس حالت کے اندر بھی مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کسی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، باقی کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، یہ فقط خاصہ جو ہے، یہ فقط جو وصف ہے، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی خاص ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک اور صحابی رسول ہیں کہ ان کی گواہی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کے قائم مقام کر دیا، یعنی بندہ ایک ہے مگر ان کی گواہی دو کے قائم مقام ہے، حالانکہ ایک بندے کی گواہی ایک بندے کی ہی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب دو بندوں کی گواہی ہوتی ہے تب دو بندوں کی کہا جاتا ہے کہ یہ دو بندوں کی گواہی دی جا رہی ہے، مگر ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گواہی تھی وہ قائم مقام دو بندوں کی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے اکیلے گواہی دی، گویا کہ دو بندوں نے گواہی دی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا حکم فقط ان کے ساتھ خاص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ والا حکم کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ان صحابی کے علاوہ، یعنی کہ کوئی بھی صحابی ہوں، ان صحابی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک بات جو تھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر طلباء کرام عبارت کے اندر مختلف کیٹاگریز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جنابت کے اندر 5 چیزیں بندے کے اوپر حرام ہیں، اور جو بندہ محدث ہے یعنی کہ جو بے وضو ہے اس کے اوپر 3 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سی ہیں؟ طواف کرنا، اور مصحف شریف کو چھونا یعنی قرآن شریف کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ایک رہ گئی الصلاۃ، یعنی نماز بھی حرام ہے بے وضو، ٹھیک ہے؟ اور طواف بھی بندہ بے وضو نہیں کر سکتا، اور بے وضو قرآن شریف کو بھی نہیں چھوا جا سکتا مگر غلاف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی غلاف کے ساتھ قرآن شریف کو چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک طلباء کرام آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی، بہت اچھی، جزاک اللہ۔ بہترین۔ اچھا، اب یہاں سے آگے طلباء کرام استحاضہ کے خون کے متعلق بتا رہے ہیں اور استحاضہ کا حکم بتا رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ نفاس کی حالت کے اندر اور حیض کی حالت کے اندر عورت جو ہے وہ اس کے اوپر سے احکامات جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے ساقط ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح کے دیگر احکامات، مگر استحاضہ کی حالت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ کیا استحاضہ کی حالت کے اندر بھی عورت کے اوپر سے یہ سارے کے سارے احکامات اٹھ جائیں گے؟ یعنی کہ وہ قرآن شریف کو نہیں چھو سکتی، نماز نہیں کیا پڑھ سکتی، کیا وہ روزے نہیں رکھ سکتی؟ تو استحاضہ کی صورت کے اندر کیا معاملہ پیش آئے گا؟ تو اس حوالہ سے آگے یہ بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافِ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْئًا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر طلباء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ استحاضہ کا جو خون ہے، ٹھیک ہے، جو بیماری کا خون ہے، یہ دائمی نکسیر کی طرح ہے،
دائمی نکسیر کی طرح ہے، یعنی کہ جو ناک سے نکسیر بہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ استحادہ کا خون اس طرح کا خون ہوتا ہے، مطلب اس طرح کے خون سے مراد یہ ہے کہ مطلب کہ خونوں سے مراد فرق ہے، مطلب ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جس طرح نکسیر بیماری کی وجہ سے بہتی ہے نا، ٹھیک ہے، دائمی طور پر بندے کو بہتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کہ اس بیماری والے خون کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بیماری کی وجہ سے آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نکسیر لگاتار آتی ہے اسی طرح یہ بھی آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کا آگے حکم کیا ہے کہ لا یمنع صلاۃً، کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری کا خون ہے، استحاضہ کا خون ہے، یہ نماز کو مانے نہیں ہے، نماز ادا کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں بنے گا، ولا سومن، اور نہ روزہ رکھنے کے اندر رکاوٹ بنے گا، ولا وطئن، اور نہ مرد کا اپنی عورت کے ساتھ وطی کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ استحاضہ کی حالت کے اندر مطلب کیا ہوا، بندہ وہ خاتون نماز بھی پڑھے گی، وہ روزہ بھی رکھے گی، اور اس کے ساتھ وطی کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ استحاضہ کی حالت کے اندر اس طرح کی کوئی ممانعت شریعت مطہرہ نے نہیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَتَتَوَدَّأُ الْمُسْتَحَاضَ ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لكل فرد ويصلون به ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط۔ اچھا، طلباء کرام، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو عورت مستحاضہ ہے، جس کو یہ بار بار خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی عورت، ٹھیک ہے، ومن بھی عذر، اور وہ شخص کہ جس کو کوئی عذر ہو، ٹھیک ہے، جس کو کسی چیز کے ساتھ کیا ہو، کوئی عذر ہو، جیسا کہ پیشاب کے قطروں کا آنا، ٹھیک ہے، کسل سی باؤلن، مطلب کیا کہ پیشاب کے قطروں کا آنا، اور اسی طرح وسط طلاق کی بطن کے پیٹ کا جاری ہونا، یعنی پیٹ کا خراب ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بار بار یعنی کہ ہوا کا نکل جانا، ٹھیک ہے، اور یوں ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے دو ہی مثالیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا شخص ہے، طلباء کرام یہاں پر تین بندوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر معذور شرعی کے بارے میں آپ بتلائیں گے، ٹھیک ہے، معذور شرعی کے لیے کیا کیا رخصت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی اگر کوئی عورت ہے کہ جس کو یہ بیماری والا خون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لگاتار آ رہا ہے، اور جس کو پیشاب کے قطرے بار بار آ رہے ہیں، اور جس کا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بار بار اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہر وقتی فرض، کہتے ہیں کہ یہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کریں گے، ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے لیے کیا کریں گے، نیا وضو کریں گے، ٹھیک ہے، اور وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور اس وضو کے ساتھ وہ اس وقت کے اندر فرائض میں سے اور نوافل میں سے جو چاہے ادا کریں، اسی وضو کے ساتھ ان کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے اور نوافل بھی ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا طلباء کرام، کہ ان کو وہ عذر لاحق ہے، ٹھیک ہے، عورت کو وہ بار بار خون آ رہا ہے، مرد کو بار بار یا خاتون کو بار بار پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا کسی کو ہوا خارج ہونے کا زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ وضو کرنے کے بعد اگرچہ وہ عذر باقی رہے، ٹھیک ہے، اگرچہ پیشاب کے قطرے آتے رہیں، یا وہ اس کے ساتھ ریب والا معاملہ ہے، یا خاتون کے ساتھ وہ خون آنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ یہ عذر لاحق رہے، موجود ہو، پھر بھی وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ وضو کرنے کے بعد بھی اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہے جتنے مرضی فرائض پڑھے اور نوافل پڑھ لے، اس کے سارے ادا ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ معذور ہے، شریعت نے ایسے شخص کو معذور شرعی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ معذور کا وضو ٹوٹے گا کب، ٹھیک ہے، اب یہاں سے آگے یہ بتا رہے ہیں کہ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ
المعذورین بخروج الوقت فقط، کہتے ہیں کہ فقط وقت نکلنے سے معذور کا وضو باطل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ظہر کا وقت نکلا، عصر کا وقت آیا، تو اب جو نیا وقت آیا ہے تو نیا وقت اس کا وضو توڑ دے گا، وہ جو عذر ہے وہ عذر اس کا وضو نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے؟ معذور شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہر شخص، معذور شخص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ہر وقت کی نماز کے لیے کیا کرے گا؟ نیا وضو کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی پچھلے وضو کے اندر وہ نماز ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا طلبہ کرام، یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یاد رکھیں کہ کسی شخص کا جو وضو ہے وہ اس کو جو بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کو معذور قرار دیا گیا ہے، اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی وجہ سے ٹوٹا تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کو فقط قطرے آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب قطروں کی وجہ سے اس کو معذور شرعی قرار دیا گیا، مگر اب قطروں کے علاوہ کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا، مطلب کہ ہوا خارج ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور معاملہ لاحق ہوا، یعنی کہ خون نکل اس کا نکل کر بہہ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ نواقض وضو میں سے کوئی چیز پائی گئی، تو یاد رکھیں اس عذر کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر اس عذر کے علاوہ کوئی اور بات پائی گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم شریعت لگاتی ہے، تو اس چیز سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ حکم فقط کس کے اندر ہے کہ جس کے ساتھ وہ بندہ معذور ہے، جس کی وجہ سے اس کو معذور قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے یا اس خون کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ مگر کیا معاملہ ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی چیز پائی گئی جو وضو کو باطل کرنے والی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی آپ کو طلبہ کرام سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ سارے اسلامی بھائیوں کو سمجھ آئی ہے؟ یہ سرفراز بھائی کو؟ جی الحمدللہ استاد جی جی استاد جی آگے سمجھ۔ جی استاد محترم سمجھ آ گئی۔ بہتر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آخری یہاں پر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخری دو تین لائنیں، ٹھیک ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اچھا، یہاں سے آگے طلباء کرام یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اب معذور کا حکم بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کب اس کی معذوری کا حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کون سی چیز پائی جائے گی تو اس کے اوپر معذور شرعی کا حکم لگایا جائے گا، اور کون سی چیز نہیں پائی جائے گی تو اس کے اوپر معذور ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس اگلی عبارت کے اندر یہ دو تین چیزیں بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کہتے ہیں کہ ولا یصیر معذورا، کہ وہ بندہ معذور شمار نہ ہوگا، اس بندے کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن کب اس کو معذور قرار دیا جائے گا؟ حتی، یہاں تک کہ یوس یستوعبہ العذر وقتا کاملا، کہ وہ جو عذر اس کو لاحق ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو عذر ہے وہ ایک پورے کامل وقت کو گھیر لے، ٹھیک ہے، وہ ایک پورے کامل وقت کو گھیر لے، لئی صفی انقطاع، وہ اس کامل وقت کے اندر ختم عذر نہ ہو، بقدر الوضوء والصلاۃ، وضو اور نماز کی مقدار کے برابر۔ مطلب طلباء کرام اس کا کیا کہ ہر وہ شخص، ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جس کو ایسی بیماری ہے کہ پورا وقت ایسا گزر گیا، ٹھیک ہے، ایک پورا وقت ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ وہ نماز فرض ادا نہ کر سکا، ٹھیک ہے، وہ وضو کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کر سکا، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ معذور شرعی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ طلباء کرام اس کی میں مزید وضاحت اگر کروں کہ ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور عصر کے تک، ٹھیک ہے، اب وہ ظہر کا وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور
اس کو دوبارہ وہ بیماری لاحق ہوتی ہے، یعنی ہوا کا خارج ہونا، قطروں کا آنا، یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کی بیماری ہے یہ پورے وقت کے اندر رہنی چاہیے، پورے ایک وقت کے اندر اس کو لاحق رہنی چاہیے، یعنی کہ ظہر سے عصر تک اس کو یہ بیماری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب وہ بار بار یعنی کہ وضو کر کے فرض نماز کو وہ ادا نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کو کیا کہیں گے ہم؟ معذور شرعی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ اسی وضو کے ساتھ فرائض اور نوافل میں سے جتنی چیزیں چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ جب اس نے ایک مرتبہ جب ظہر کے لیے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو بعد وہ اس کو وہ بیماری یعنی کہ پورے وقت کے اندر، ٹھیک ہے، یا پورے وقت کے اندر نہ بھی ہو، اگرچہ ایک ہی مرتبہ وقت کے اندر ہو، تب بھی اس کو معذور قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وہاد شرط ثبوت ہی و شرط دوا ہی، کہتے ہیں کہ اور عذر کے اور اس کے ثبوت کی شرط اور اس کے دوام کی شرط کیا ہے کہ وجوہ دہو فی کل وقت بعد ذالک ولو مرتن، کہتے ہیں کہ اس کے عذر کے دوام کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کامل وقت کے بعد اس عذر کا ہر وقت میں پایا جانا اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ طلباء کرام ایک کامل وقت پورا ایک نماز کا گزر گیا، اس کے بعد بھی اس کو یہ عذر کیا ہونا چاہیے؟ وہ عذر موجود ہونا چاہیے، اگرچہ اس وقت کے بعد ایک ہی مرتبہ اس کا وہ عذر آیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کامل وقت گزرا نماز کا، ٹھیک ہے، ایک وقت دوسری نماز کا وقت آیا، ٹھیک ہے، جو تو اس وقت کے اندر اگرچہ اس کو ایک ہی مرتبہ وہ معاملہ کیوں نہ لاحق ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا تو لگاتار چل رہا ہے پھر بھی معذور ہے، یا اس وقت کے درمیان اس وقت کے اندر ایک ہی مرتبہ اس کو وہ معاملہ لاحق آیا، پھر بھی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معذور ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آخری بات یہ کہ اب اس کے عذر ختم ہونے اور اس کے معذور نہ رہنے کی شرط کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بندے کو کب ہم معذور نہ کہیں گے، کب اس کے اوپر سے عذر کے ختم ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا کہ بھائی اب بندہ یہ معذور شرعی نہ رہا، ٹھیک ہے، یہ حکم کب لگایا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وشرط انقطاعہ، اب اس کے انقطاع کی شرط کیا ہے، یعنی کہ اب اس بندے کو ہم معذور نہیں کہیں گے، اس کی شرط کیا ہے؟ عذر کے ختم ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ وخروج صاحبہ عن کونہ معذورا خلو وقتی کامل عنہ، کہتے ہیں کہ ایک کامل وقت اس عذر سے خالی رہے، ایک پورا وقت، یعنی کہ ظہر سے عصر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تھا، اس پورے وقت کے اندر وہ اس کو عذر لاحق ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماری والا خون آیا ہی نہیں ہے، یا پھر اس کو پیشاب کے قطرے آئے ہی نہیں اس پورے وقت کے اندر، یا پھر ری والا معاملہ، ہوا خارج ہونے والا معاملہ اس پورے وقت کے اندر نہیں آیا، بندہ بالکل ٹھیک رہا، تو اس وقت اس بندے کے اوپر یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ بھائی اب یہ شخص معذور نہ رہا، ٹھیک ہے۔ برخلاف جو پچھلی صورتیں ہم نے پڑھی، اگر ان پورے وقت کے اندر، ٹھیک ہے، اگر بندے کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے تب بھی اس کو معذور قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک کامل وقت کے بعد اس کا عذر اگر وقت میں پایا جاتا ہے اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ معذور شرعی کہیں گے۔ مگر اگر ایک پورا وقت ایسا گزرا کہ ایک مرتبہ بھی اس کو وہ عذر لاحق نہ ہوا، اس کے ساتھ وہ عذر والا معاملہ پیش نہ آیا، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص پر جو معذور شرعی کا جو حکم پہلے لگا تھا، اب معذور شرعی کا حکم اس سے اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر یہی حکم لگے گا کہ وہ کیا کرے؟
اچھے انداز سے کیا کرے، وضو کرے، ٹھیک ہے، اگر اس کا وضو دوبارہ ٹوٹتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اب وہی دوبارہ اس کے اوپر حکم معذور والا لگے گا، بلکہ اب وہ معذور نہ رہا، بلکہ وہ اب تندرست ہو چکا ہے، لہذا وہ بالکل جس طرح نارملی وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وہ کیا کرے گا، وضو ہر ایک کی طرح کرے گا۔ تو طلباء کرام یہاں تک یہ ہماری فصل اختتام کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، باب الحیض والنفاس والنجاسہ، ٹھیک ہے، ول والمستحاضہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے نجاستوں اور طہارت کے متعلق جو مزید بحث ہے وہ انشاءاللہ ایک نئے باب کے ساتھ شروع ہوگی۔